بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آؤ بخاری سیکھیں آسان طریقے سے، ایپیسوڈ نمبر 11۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس ویڈیو کو ہم لیٹ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ ویڈیوز رہ گئی ہیں، ان کو ویک میں 2 دفعہ اپلوڈ کریں، لیکن میرے گلے میں درد ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی۔ ابھی بھی میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہے، لیکن اللہ پاک کی مرضی ہے، الحمدللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلی والی کلاس میں ہم نے نون کے مخرج کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیں، لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف صرفیہ میں سے حروف را کے بارے میں۔ را کا جو مخرج ہے یہ سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ را کی ادائیگی کے اندر غلطیاں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر را کے متعلق کچھ اہم پوائنٹس بتانے والی ہوں، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں را جو ہے مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے، تو ہمیشہ اسے موٹا ہی پڑھنا ہے، تو یہ ایک طریقہ غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ را جو ہے یہ مرکب ہے، یعنی باریک پڑھا جانے والا حروف ہے، تو ہمیشہ اس کو باریک ہی پڑھنا ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو یاد رکھیے، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے۔ را جو ہے یہ حروف مستعلیہ کے حروف میں سے نہیں ہے، بلکہ شبہ مستعلیہ کے اندر آتا ہے۔ شبہ مستعلیہ کہتے ہیں ان حروف کو جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی جن کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ کہنا را جو ہے اس کو صرف موٹا ہی پڑھنا ہے، یا کوئی کہے گا صرف اس کو باریک ہی پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ را جو ہے اس کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں را کی ادائیگی کی طرف۔ را کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے، پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگ جاتی ہے تب جا کے را ادا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس قاعدے کو اچھے سے سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو بات آئی ہے وہ آئی ہے پشت لسان کی۔ پشت لسان کسے کہا جاتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو را کا جو مخرج ہے وہ سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ پشت، پہلے آپ سمجھ لیں پشت کہتے کس کو ہیں، پچھلے والے حصے کو۔ جیسے ہمارے جسم کا جو پچھلا والا حصہ ہے نا، مال و شانوں سے لے کر جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کا جو سرہ ہے، اسپائنل کارڈ کا جو سرہ ہوتا ہے، تو پشت کو ہم کیا کہتے ہیں، اتنا یاد رکھیے گا، جسم کا پچھلا والا حصہ۔ تو یہاں پر بات آئی پشت لسان کی، تو پشت لسان کسے کہا جائے گا، زبان کا پچھلا والا حصہ۔ جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر امیج میں دیکھ رہے ہیں، تو زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے جو بالکل کہاں ہوتا ہے، نوک کے ساتھ والا حصہ۔ یاد رکھنا، یہ چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ راسہ لسان کے ساتھ والا حصہ ہوتا ہے نہ پچھلا والا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پشت لسان۔ جب یہ والا حصہ کہاں لگے، اوپر کے مقابل تالو سے لگے، تب جا کے را ادا ہوتا ہے۔ اب اوپر کا جو مقابل تالو ہے وہ کہاں پر ہے، اس کو آسان طریقے سے آپ ایسے سمجھیں، ہمارے جو آگے والے دانت ہیں ان کو ہم ثنایا اولیہ کہتے ہیں۔ ثنایا اولیہ کی جو جڑ ہے، جڑ کے ساتھ جو سخت تالو ہے نا اوپر، اس کو کہا جائے گا مقابل کا تالو۔ جب زبان کی بیک سائڈ، جب زبان کا پچھلا والا حصہ، زبان کی پشت کہاں لگے گی، اوپر کے مقابل تالو سے لگے گی، تب جا کے را ادا ہوگا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں را، را۔ اب ایک دفعہ اس کو پڑھ کر دیکھیں، یا محسوس کر رہے ہوں گے جو ہماری زبان ہے نا منہ کے اندر ایسے بینڈ ہو رہی ہے، اور پچھلا والا حصہ کہاں کی طرف، جو نوک کے ساتھ ہوتا ہے وہاں لگتا ہے، اوپر کے تالو کے ساتھ۔ تو ہم پڑھتے ہیں را، 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 ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں کہا، را جو ہے شبہ مستعلیہ حروف میں سے ہے، یعنی کبھی پر پڑھا جائے گا تو کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پر کب پڑھا جاتا ہے، جب را کے اوپر زبر اور پیش ہوتا ہے، اور باریک کب پڑھا جاتا ہے، جب را کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ باقی جو پر اور باریک کے اعتبار سے قواعد ہیں اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔ تو اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ جیسے را زبر را، را پیش رو،
را زیر ری، دیکھیں اس میں باریک پر آ گیا، کیوں؟ کیونکہ زیر آ گئے نیچے، را زبر را، را پیش رو، را زیر ری۔ اسی طریقے سے حمزہ را زبر ار، حمزہ را پیش ار، حمزہ را زیر ار، ار ار ار، ار ار ار، ٹھیک ہے؟ اگر اب را کسی پر مشدد آ گیا تو الرح، 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 حمزہ را زبر ار، را زبر حا رح، الرح، الرح۔ تو ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرح۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کی جو پشت ہے سامنے مقابل تالو سے لگا تو را ادا ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، تو مجھے امید ہے آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر یقیناً آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں سے اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔